بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بات کریں گے کہ ان میں سب سے پہلے ایمان کون لایا، عمل و فضل میں کس کا مقام سب سے بلند تھا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے درجات اور حضرت عمر کی اہمیت، حضرت عثمان کی حیا اور حضرت علی کی بہادری کیسی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو صحابہ کی جانثاری اور اسلام سے ان کی وفاداری کے قصے بتائیں گے۔ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی لازوال داستانیں بھی سنائیں گے، جس سے یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی تھے جن سے دعا کروانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کو تلقین کرتے تھے؟ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا شان ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کریں، ان کی فکر کریں، انہیں نصیحت کریں اور ان کی باتوں پر مسکرائیں، اور جن کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کر دے تو ان کا کیا مقام ہوگا، کیسی شان ہوگی اور کیا رتبہ ہوگا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزارا جس میں انہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کی اطاعت کا موقع ہاتھ سے جانے دیا ہو۔ اس لیے اہل بیت کے بعد امت میں سب سے بلند رتبہ اصحاب ہی کا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے وہ کون سی ہستی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وہ معزز اور سچی ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ بعثت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر میں ایک ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل میں آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس کی تعبیر آپ نے ایک یہودی سے پوچھی جس نے خواب کو وہم قرار دیا، اور جب بحیرہ راہب سے اس کی تعبیر پوچھی تو راہب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا، آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ وہی بحیرہ راہب ہے جس نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی گواہی دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کی تصدیق کی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی تھی، آپ کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح سے تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی دلیل اور برہان نہیں پوچھتا، اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ بزرگان فن سیر نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق مسلمان ہونے کے بعد اپنے پرانے رفیقوں اور دوستوں میں سے جس سے بھی ملتے اسے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے، واضح نشانات اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کو ان کے سامنے پیش کرتے۔ اکابر قریش اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت آپ کی مبارک ہمت کی برکت سے گمراہی کی وادی سے چشمہ ہدایت پر پہنچی۔ صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر ذات النطاقین فرماتی ہیں کہ ہمارے ابا جان جس روز ایمان لائے گھر آئے اور ہم سب کو اسلام کی دعوت دی، جب تک ہم سب دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق
اور دین توحید کو قبول نہیں کر لیا مجلس سے نہیں اٹھے۔ نودی نے علی سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابو بکر کا لقب صدیق اس وجہ سے ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں جلدی کی اور آپ سے کبھی کوئی لغزش نہیں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب معراج میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ جبل احد پر گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ علی نے ابو بکر کے وصال پر فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کا نام صدیق رکھا، اور پھر آپ نے سورہ زمر کی آیت تلاوت کی، وہ جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی وہی متقی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے بہادر قرار دیا۔ حضرت ابو بکر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانثاری نہایت پرخلوص تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر کی رفاقت پر ناز تھا۔ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کا علم سب سے زیادہ تھا۔ آپ کا حافظہ قوی تھا اور آپ کو سنت کا بھی کامل علم تھا۔ آپ کو نبی پاک نے نماز میں امام بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت حمزہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ دونوں نے ثوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جری اور دلیر تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایمان افروز تھا۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے۔ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا واعظ کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے انہیں سخت گالیاں دی ہیں اور بہت بری طرح ستایا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے انہیں مغلوب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے کہ حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت اور جان بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد ایک اور حضرت عمر نے آستانہ نبوت پر دستک دی۔ چونکہ وہ مسلح تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کہ کچھ مضائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا، اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر ابتدا کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تہ تیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں اور مردانہ وار دو دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلغی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر قریش کو مارا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دیا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخمیوں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی اور مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے تھے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی جز کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عم محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح سے چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے۔ میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ، پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ حضرت سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے نہایت غم زدہ ہو کر اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم فاتح تھے۔ ان کی اہمیت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ حضرت عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی دیگر صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا خداوندی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکۃ المکرمہ کے چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اسی عرب معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا اور بعد ازاں اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا کی، مانگی بھی تو عجیب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا عالم میں اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم و ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے، لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے عالم الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اسباب کی دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تیغ برہنہ لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس قصے کو ہی ختم کر دوں؟ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر اگر تم نے ایسا کیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پھر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی خباب رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے
یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا زمین پر۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنے ہی زور سے اس کے چہرے پر بھی تماچا مار دیا، ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے۔ کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے، کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر کل رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی جاری تھی۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اصحاب رسول نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین، آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ حضرت عمر نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی سورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی حضرت عمر نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلودہ خنجر لیے ہوئے مسجد کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ جس طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھیں، اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، جن میں سے 7 جان بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں تو اس خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالی نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلکہ مصلحۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو 27 ذوالحج زخمی کیا گیا اور 1 محرم اتوار کے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر بنائی گئی۔ دوستو، صحابہ میں سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق دروازے پر آئے،
اجازت طلب کی اور مجلس میں شریک ہو گئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا سرکا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر میں حضرت عمر فاروق تشریف لائے، اجازت طلب کی اور آپ کے سایہ شفقت میں تشریف فرما ہوئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عثمان تشریف لائے، اجازت مانگی، اجازت دی، مگر آپ کے آتے ہی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حالت درست فرمائی اور پنڈلیوں پر کپڑا ڈالا۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ بعد ازاں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر حضرت عمر کی برآمد پر آپ اپنی حالت میں بدستور بیٹھے رہے، جب حضرت عثمان کی آمد پر خصوصی اہتمام فرمایا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان بن عفان، جنہیں تاریخ خلیفہ ثالث کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک صحابی اپنی ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر اس گلشن کا ہر پھول نرالا ہے، مگر بعض خصوصیات میں بعض کی خوشبو دوسروں سے زیادہ ہے۔ کوئی صدیق ہے تو کوئی فاروق اعظم ہے، کوئی سیاست کے میدان کا بادشاہ ہے تو کوئی جرت و بہادری میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی انہی ستاروں میں سے ایک چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطالعے سے جہاں ایمان کو تازگی ملتی ہے، وہیں ناظرین کے دلوں میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و الفت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ ایک موقع پر جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیادار اور بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی مقام پر کھڑے ہوئے تھے جہاں گھٹنوں تک پانی تھا۔ جب حضرت عثمان وہاں پہنچے تو پاجامے کے پائچے اٹھائے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، یعنی شرم و حیا کے باعث سب کے سامنے گھٹنوں تک پائچے اٹھانا بھی گوارا نہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب غسل کرتے تو تہ بند نہ اٹھاتے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کمرے میں ہوتے اور شدت حیا کی وجہ سے اپنی کمر کو نہ اٹھاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بند کمرے میں بھی تہ بند نہیں کھولتے تھے۔ یہی تو حیا تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر شہر نبی میں کسی مسلمان کا خون نہیں گرنے دیا۔ اپنی عمر کے 82 سال میں 12 سال فریضہ خلافت نبھانے کے بعد 18 ذی الحج 35 ہجری کو جام شہادت نوش فرمایا۔ دوستو، مولا علی علیہ السلام کی جرت اور بہادری، قوت و شجاعت اور جہاد کے میدان میں کفار کے مقابلے میں استقلال محتاج بیان نہیں ہے۔ کتب تاریخ میں اس کے سینکڑوں واقعات مذکور ہیں۔ اس بہادری کی بنا پر مولا علی کے القاب میں سے ایک لقب اسد اللہ تھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا شیر۔ اسی کو اردو میں شیر خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مشرق میں 100 کلومیٹر کی مسافت پر خیبر کا سرسبز اور شاداب علاقہ یہودیوں کا مسکن تھا۔ نغمے الاپتے پانی کے چشموں، قسم قسم کے پھلوں سے لدے درختوں اور آنکھیں خیرہ کرنے والے خوشنما دل ربا قدرتی نظاروں نے اس وادی کی خوبصورتی دوبالا کر دی تھی۔ یہودی یہاں برسوں سے آباد تھے اور انہیں اپنے لامحدود وسائل، بے پناہ مال و دولت، سامان حرب اور ہزاروں جنگجوؤں پر بڑا ناز تھا۔ اسی وجہ سے وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہود قبائل بنو نذیر اور بنو قریظ بھی مدینہ سے خیبر منتقل ہو گئے۔ اسلام کی بڑھتی مقبولیت نے یہودیوں کو حسد، رشک و خوف کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا۔ مدینہ منورہ پر حملے کے لیے ان کی تیاریوں کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تسلسل کے ساتھ پہنچ رہی تھیں۔
چنانچہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم 7 ہجری میں 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تیز رفتار فوج کو اچانک اپنے سروں پر پا کر یہودی جنگجو قلعوں میں بند ہو گئے۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد مسلمانوں نے خیبر کے 6 قلعے فتح کر لیے، لیکن ناقابل تسخیر سمجھا جانے والا قلعہ القموس فتح نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ عرب کے نامور جنگی سردار مرحب کا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی طاقت 1000 جنگجوؤں کے برابر تھی۔ محاصرے کو 20 دن گزر چکے تھے۔ ایک شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جنگ کا علم اس کو عطا کروں گا جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ سے فتح نصیب فرمائے گا۔ ہر ایک کی تمنا اور خواہش تھی کہ جھنڈا اس کے نصیب میں ہو۔ بے قراری، اشتیاق اور دعاؤں میں شب بسر ہوئی۔ صبح نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ہاتھ میں لیا، مجموعے پر نظر ڈالی۔ صحابہ دم بخود تھے۔ خاموش مجموعے کا ہر فرد عالم اضطراب میں نام کے اعلان کا منتظر تھا کہ رحمت للعالمین کی آواز مبارک نے سکوت کو توڑا۔ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں اور اپنے خیمے میں ہیں۔ حضور نے حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کے پاس بھیجا۔ وہ انہیں تھام کر اپنے ساتھ لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا فرمائی، جس سے تکلیف فوراً جاتی رہی۔ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے ہاتھ میں دی اور دے کر ہدایات فرمائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ایک ہاتھ میں برہنہ شمشیر اور دوسرے ہاتھ میں علم لیے آگے بڑھے۔ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کے جواب میں القموس قلعے کا مالک، یہودیوں کا سب سے بڑا سورما مرحب، سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں غرق، سامان حرب سجائے، بڑی رعنت اور غرور سے یہ رجزیہ اشعار، خیبر مجھے جانتا ہے، میں مرحب ہوں، میں مسلح پوش، بہادر اور جنگ آزمودہ ہوں۔ جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے، یہ رجز پڑتا ہوا میدان جنگ میں آیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں پڑھا، میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا، جنگل کے شیر کی طرح خطرناک، میں دشمنوں کو نہایت سرعت کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی خیبر کی خاموش وادی میں دونوں کی تلواروں کی جھنکار کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ ابھی مقابلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک خیبر کی فضاؤں نے ایک عجیب ناقابل یقین منظر دیکھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا ایک کاری وار مرحب کی آہنی خود کاٹ کر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر گیا۔ یوں آپ کے کئی خوبصورت القاب میں فاتح خیبر کے لقب کا بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر فرما دیا تھا، اور اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، کیا تم اس مقام پر راضی ہو کہ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک ایسا ہو جیسا حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب اور ضرب انگشت بندان ہیں۔ اسلامی تاریخ کے لاکھوں صفحات میں ان کی شجاعت اور بہادری کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ غزوہ احد میں آپ کے جسم پر 16 زخم آئے۔ غزوہ خندق میں آپ نے کفار مکہ کے نامور سردار عمرو بن عبد ود کو جہنم رسید کیا، جو 1000 جنگجوؤں پر بھی بھاری تھا۔ صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ مولا علی علیہ السلام نے ہی تحریر کیا تھا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں
اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں سوائے حضرت علی کے کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہہ سکے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی ہم سب میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ہم میں سے سب سے زیادہ معاملہ فہم حضرت علی علیہ السلام تھے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک صحابی کا قصہ سناتے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب ذوالبجادین یعنی دو چادروں والا ہے۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، کب اسلام لائے، یہ لقب کیوں ملا، شہادت کس طرح ہوئی، نیز ان کی تدفین کا منظر کیسا روح پرور تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ مزینہ سے ہے۔ آپ چھوٹے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا تھا، چچا مالدار تھا، لہٰذا اس نے آپ کی کفالت اور پرورش کی، یہاں تک کہ آپ بھی مالدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کا دل دین اسلام میں دلچسپی لینے لگا، لیکن چچا کی وجہ سے قبول اسلام کی طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو آپ نے چچا سے کہا کہ میں نے تمہارے اسلام لانے کا انتظار کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دو گے، مجھے اسلام لانے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو میں تم سے اپنی دی ہوئی ہر چیز چھین لوں گا، یہاں تک کہ کپڑے بھی چھین لوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنے لگا ہوں، میں جھوٹے معبودوں کی عبادت چھوڑتا ہوں، میرا سب کچھ لے لو۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کپڑوں سمیت سب کچھ چھین لیا۔ روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دل میں محبت ایمان اور محبت رسول کی شمع روشن ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کی والدہ اپنی قوم کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑا ہے، اس کے پیچھے جاؤ اور اسے واپس لے آؤ۔ جب قوم کے لوگ آپ کو پکڑ کر لائے تو والدہ نے کہا کہ یہ بہت شرم اور حیا والا ہے، اگر اس کے کپڑے اتار لوگے تو یہ بھاگ نہیں سکے گا، لہٰذا قوم نے آپ کے کپڑے اتار لیے اور برہنہ کر دیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ گئے، کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ والدہ یہ دیکھ کر قوم کے پاس گئی اور کہا کہ میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہیں پہنچے گا نہ کچھ کھائے گا نہ پیے گا، تم لوگ اس کے کپڑے دے دو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ لیکن قوم نے کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر والدہ نے اپنی چادر کے 2 حصے کر دیے اور ایک حصے میں بٹن لگا دیے جسے آپ نے اوڑھ لیا، جبکہ دوسرے حصے کو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحر کے وقت مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں ٹھہرے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور نظر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو فرمایا تم کون ہو؟ عرض کی کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میں فقیر اور مسافر ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تمہارا نام عبداللہ ہے اور تمہارا لقب ذوالبجادین ہے، ہمارے گھر کے قریب ہمارے پاس رہا کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحبت رسول کو اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے بہت سارا قرآن پڑھ لیا۔ آپ مسجد نبوی میں قیام کرتے اور بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے۔ 9 ہجری ماہ رجب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت نصیب ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے ببول کے درخت کی چھال منگوائی۔ آپ چھال لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آپ کے بازو پر باندھ دیا
اور دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ عرض کی کہ میں نے اس کی خواہش نہیں کی۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو، اگر بخار میں فوت ہو گئے، جب بھی تم شہید ہو کے، اگر تمہارا جانور تمہیں گرا کر تمہاری گردن توڑ دے تو بھی تم شہید ہوگے، کوئی حرج نہیں کہ شہادت کس طرح ملے۔ خدا پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام تبوک پہنچ کر تقریباً 20 راتیں دشمن کا انتظار کیا۔ وہیں حضرت ذوالبجادین کو بخار چڑھ گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سیدنا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کی قبر میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، پھر یہ دعا مانگی کہ الہی یہ میری خدمت میں دن رات رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ناظرین، بلال نام ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ یہ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ بنی جمع ان کے آقا تھے۔ کمزور، ہمیشہ سب سے زیادہ ظلم و ستم کا آماج گاہ رہتا ہے۔ طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی۔ تپتی ہوئی ریت، جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ مشرکین کے لڑکوں نے گلے مبارک میں رسیاں ڈال کر سرے بازار تماشا بنایا، لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود توحید کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد کے خدا سے باز آ جا، لیکن اس وقت بھی دہن مبارک سے یہی عہد نکلتا تھا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کر رکھے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ لیتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا دیتا اور کہتا کہ تمہارا خدا لات اور عزا ہے، لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے عہد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو، تو فرماتے کہ میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حسب معمول وادی بطحا میں مشق ستم بنائے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کی طرف سے گزرے تو یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر دل بھر آیا اور ایک گری نقد رقم معاوضہ دے کر آزاد کرا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ابو بکر تم مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آزاد کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ خدا کی شان کہ جنگ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا۔ تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرماتے رہے اور مسجد نبوی کے مؤذن بھی رہے۔ وصال نبوی کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق رسول میں ہر وقت روتے رہتے، اس لیے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا اور ملک شام میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر 20ویں ہجری میں 63 برس کی عمر پا کر شہر دمشق میں وفات پائی اور باب الصغیر قبرستان میں مدفون ہوئے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ آپ کی وفات شہر حلب میں ہوئی اور باب الاربعین میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ دوستو، حضرت اویس قرنی کا رتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر تمام صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے جو شخص ان
یعنی اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ملے تو وہ ان سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروائے۔ حضرت اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی یمن سے کوئی جماعت آتی تو حضرت عمر ان سے پوچھتے کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ یہاں تک کہ ایک جماعت میں حضرت اویس آ گئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا آپ قبیلہ مراد سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی جو کہ 1 درہم جگہ کے علاوہ ساری ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا آپ کی والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ تمہارے پاس حضرت اویس بن عامر یمن کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں گے جو کہ قبیلہ مراد اور علاقہ قرن سے ہوں گے۔ ان کو برس کی بیماری ہوگی، پھر 1 درہم جگہ کے علاوہ صحیح ہو جائے گی۔ ان کی والدہ ہوگی اور وہ اپنی والدہ کے فرما بردار ہوں گے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دے گا۔ اگر آپ سے ہو سکے تو ان سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروانا۔ تو اس آدمی نے اس طرح کیا کہ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو، تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایک نیک سفر سے واپس آئے ہو، تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ حضرت اویس نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم حضرت عمر سے ملے تھے؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر حضرت اویس نے اس آدمی کے لیے دعائے مغفرت فرما دی۔ پھر لوگ حضرت اویس قرنی کا مقام سمجھے۔ راوی اسیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اویس کو ایک چادر اوڑھا دی تھی، تو جب بھی کوئی آدمی حضرت اویس کو دیکھتا تو کہتا کہ حضرت اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آ گئی؟ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا ایمان اور وفاداری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ اور کن کن موضوعات پر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔